السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے 5 پوائنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم نے فیز 3 کے کچھ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، کچھ اور پوائنٹس ہیں جن کو ہم آج کریں گے ڈسکس۔ ان میں جو تھے کل کے پوائنٹس یقیناً آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے، اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں۔ کل جو پوائنٹس تھے وہ آج انہی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ بچے کے اندر صبر، تحمل، برداشت کا مادہ پیدا کریں، بچے کے اندر رسپیکٹ کا عنصر ڈالیں، بچے کے سامنے اپنے عزت، اپنے نفس کی قربانی دیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن کو آپ بلاتے نہیں ہیں، تو یا آپ کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ بچے کے سامنے ڈسکس نہ کریں، یا اگر وہ آ جائیں تو بچے کے سامنے ان کے ساتھ بحث و مباحثے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو سلام دعا کے ساتھ اندر بٹھائیں، ان کو کھانا پانی پیش کریں، اور جو بات وغیرہ ہے وہ بچے کو آپ سائڈ پہ کر دیں اور پھر وہ بات وغیرہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے جو آپ کریں گے وہ بچہ آپ سے سیکھے گا۔ اور ایک اور چیز پچھلی صبر و تحمل والی بات سے میں آپ کو اس کو ایڈ کرتی چلوں کہ اگر فار ایگزامپل بچہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر اس کے اوپر ہم نے اس فیز میں اس کے اوپر سختی کرنی ہے، اور سختی بھی ایسی کرنی ہے کہ اس کے اوپر اس سختی کا اثر ہو، نہ ہم نے اس کے اوپر مارنا ہے، نہ ہم نے اس کو پیٹنا ہے، نہ ہم نے اس کے اوپر چیخنا چلانا ہے، تو اس قسم کی اس کی پنشمنٹ دیں۔ اور دیکھیں بعض اوقات ایسے بھی ہوگا، فار ایگزامپل آپ نے بچے کو سمجھایا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، آپ خود پریکٹیکل بھی یہ کرتے ہیں اور وہ بچہ واقعی جھوٹ نہیں بولتا، اور لیکن اگر فرض کریں کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے بولے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس سے پہلے خود پوچھیں کہ کیا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ اور آپ کا اس کا بونڈ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ خود آ کے آپ کو بتائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اب اگر اس نے آپ کو آ کے بتا دی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس پہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ ہاں تھوڑا سا اسٹرانگ ریئیکشن کریں، لیکن ساتھ ہی اپنی اس جو چیز کو اس کو بیلنس اس طرح سے کریں کہ اس کی سلوشن کو بھی سامنے لے کے آئیں۔ یہ نہیں کہ بس ہائے 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 یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہائے جھوٹ کیوں ہو گیا، بابا ڈانٹیں گے فلاں، نہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھنا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہو گیا، آپ اس کو تھوڑا سا ڈانٹیں گے، ڈانٹنے سے مراد یہ کہ بتائیں گے کہ میں نے آپ کو بولا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ اس کو دین کی روح سے بھی بتائیں گے جھوٹ بولنا، جھوٹ تو اس کا ٹالرنس نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی۔ اور اس جھوٹ کا خمیازہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ایک آدھ ایسی پنشمنٹ دے دیں، کوئی ایک آدھ کوئی ایسی اس سے ایکٹیویٹیز کروائیں کہ آپ اس کو اور کہ وہ پنشمنٹ کے طور پہ اس کے سامنے آئے، اور آپ اس کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا اگر اب توبہ کرنی ہے، اس کو پتہ ہو کہ اللہ سے توبہ بھی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا ہے تو اللہ دیکھ رہا تھا، تو آپ نے اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اور آپ نے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے، جس کے ساتھ جس بھی کام سے جھوٹ بولا ہے آپ نے معافی مانگنی ہے بندوں سے بھی، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے کوئی کسی انسان کا حق مارا ہے، اگر کسی بہن بھائی فرض کریں کسی بہن بھائی کو اس نے مارا ہے یا ڈانٹا ہے، تو اس کی پنشمنٹ کے طور پہ آپ یہ کر دیں کہ آپ جائیں اس سے معذرت کر کے آئیں، اور آپ نے اپنی پاکٹ منی سے اس کو چاکلیٹ لا کے دینی ہے، تو یہ اس کی پنشمنٹ ہے نا، وہ پاکٹ منی سے لا کے دے گا، اپنی پاکٹ منی سے چاکلیٹ لا کے اس کو دے گا، اس کو پتہ ہو کہ رشتوں کا احترام کیسے کرتے ہیں، اس کو پتہ ہو کہ معذرت کیسے کرتے ہیں، اور اسے اللہ کی طرف بھی بھیجیں کہ وہ اللہ سے بھی جا کے معافی مانگ کے آئے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ سے بھی توبہ کی جاتی ہے اور بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ اور وہی چیز کہ تھوڑا سا سخت رویہ رکھیں، لیکن اس کے سلوشن کی طرف بھی آئیں، تاکہ ساری زندگی جب اس کی اگلی زندگی اس کے ساتھ آنی ہے، آگے جب اس نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ کسی مسئلے کو لے کے سوار کر لے، ہائپر ہو جائے، نہیں، اس کو اس سلوشن کی طرف بھی جائے کہ ٹھیک ہے اب ہو گیا ہے، اب اس کا سلوشن یہ ہے، کسی سے معافی مانگنی ہے، یا اس کا رد و بدل یہ ہے، اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر آ جانی چاہیے۔ اب بچہ اسکول جاتا ہے، فرض کریں بچہ اسکول جانے میں تنگ کرتا ہے، نہیں جاتا، تو ماں باپ اس کو کس طرح سے انکریج کریں، مار ڈانٹ سے نہیں اسکول بھیجنا، آپ اس کو اسکول جاتے وقت کچھ ایسی ایکسٹرا فیسلٹیز ہیں جو اگر وہ اسکول جائے گا تو اس کو ملیں گی، اگر نہیں جائے گا تو نہیں ملیں گی، اس کو انکریج کریں کہ بیٹا وہاں پہ آپ کے فرینڈس ہیں، گھر میں تو آپ کے فرینڈ نہیں ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کیا کرو گے، وہاں پہ آپ کے ٹیچرز اتنے زیادہ ہیں، یہاں پہ آپ کیا کرو گے، اس قسم کی چیزوں کو متبادل اور یوٹیلائز کر کے اس کو آگے پیش کریں، اور اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، اس کی جو یہ 14 سال تک کی عمر کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی آپ نے کوانٹٹی نہیں بڑھانی، اس کی آپ نے کوالٹی بڑھانی ہے۔ 14 سال کے بعد وہ اپنی کوانٹٹی خود بڑھائے گا، 14 سال سے پہلے آپ نے اس کی کوالٹی بڑھانی ہے کہ وہ چیزوں کی کس قسم کی کوالٹی کی چیزوں کو وہ بعد میں ایبزارب کرے گا۔ تو 14 سال کے بچے کے سامنے آپ نے چیزوں کی
چیزوں کی کوانٹٹی نہیں بڑھانی، کوالٹی بنانی ہے، کوالٹی پیش کرنی ہے۔ نماز میں سختی کر دیں، بڑوں کا احترام جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ان چیزوں سے انگیجڈ کریں۔ اور اس کی آخری اور مین پوائنٹ یہ کہ آپ مسلسل اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، اس کو سوشلائز بھی کریں۔ 7 سال کے بعد آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے جائیں، باہر آپ کے ساتھ جا رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو کس طرح سے جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، اگر کسی بزرگ سے ملنے جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، اگر ساتھ والے ہمسائے سے ملنا ہے تو کس طرح سے ملنا ہے۔ تو اپنے ساتھ اس کو سوشلائز کریں، اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور اس کو یہ بتائیں کہ خیر خواہ ماں باپ ہوتے ہیں بیٹا، تاکہ اور اس کے ساتھ اپنا سچویشن اس طرح کا رکھیں کہ وہ اپنی غلط اگر اس نے کوئی چیز بھی کی ہے تو وہ آ کے ماں کو بتائے گا، کہیں وہ اس ڈر میں نہ رہ جائے کہ نہیں یہ غلط کام کیا، مما کو نہیں بتانا، بابا کو نہیں بتانا، وہ مجھے ڈانٹیں گے، نہیں، اس کو پتہ ہو کہ اگر وہ کوئی سولوشن اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تو وہ آ کے ماں باپ سے پوچھے اور کچھ غلط ہو گیا وہ اس کا سولوشن اس سے بتائیں گے۔ تو اپنا ریلیشن شپ اس کے ساتھ فرینڈلی کریں، اس کو پروٹوکول دیں، اس کو عزت دیں، اور یقین جانیں یہ پروٹوکول یہ عزت آپ جتنا ان کو دیں گے کل بڑھاپے میں وہ آپ کو دے گا۔ وہ اچھا انسان بن چکا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو بڑھاپے میں آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اور انڈائریکٹلی اگر وہ دیکھیں یہ سارے ایتھکس، یہ مینرز، یہ کسی کا دل نہ توڑنا، یہ نماز پڑھنا، یہ اچھائی کے کام کرنا، یہ سارے ڈائریکٹلی جب وہ کرے گا، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں آئیں گے، اچھی اولاد صدقہ جاری ہے۔ تو اپنی اولاد پہ ہم نے ورک کرنا ہے، اس لیے کہ کل کو جب ہم نے مر جانا ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ فیز ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنے رائے کا کمنٹ سیشن میں اظہار کیجیے۔